अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए तेरे नाम पे मर जाऊँ की एपिसोड 63। तो आज की एपिसोड बहुत ज़्यादा स्पेशल है। फाइनली बारान और दिलारा की बात होने वाली है। कैसे बात होगी? और ईशा और तुरान का भी सीन है। यानी बहुत ही ज़्यादा ओवरऑल यमी एपिसोड है और बहुत ही ज़्यादा दिल को लगने वाली। तो मैं तो इस एपिसोड को लिखकर बहुत ज़्यादा मतलब हो गई थी, इमोशनफुल हो गई थी। तो आप भी यकीनन हो जाएंगे। तो जल्दी से बिना टाइम ज़ाया किए लेकर चलती हूँ आपको एपिसोड की तरफ। तो एपिसोड 63, नावल तेरे नाम पे मर जाऊँ बाय असमरवा मिर्ज़ा। लेट्स स्टार्ट। मुकम्मल चार्ज होते ही नर्स बारान का फ़ोन तोरान को देने आई, जिसे नर्स के हाथ से लेते वो थोड़ा मुतज़ब्ज़िब हुआ, लेकिन बहरहाल इसने फ़ोन लिया और नर्स का शुक्रिया कहे दोनों हाथों में फ़ोन थामे कुछ देर तो फ़ोन की स्क्रीन देखता रहा। किसी का पर्सनल फ़ोन देखना इखलाकी तौर पर बुरी हरकत है, लेकिन इस नंबर से दिलारा को मैसेज गया तो वो मुमकिन है उदासी से निकल आए। बहुत सी सोचों की गिरदाब में फंसे तोरान ने कुछ साहतों बाद फैसला लिया और फ़ोन की स्क्रीन ऑन की, मगर सामने लॉक लगा था। कोड 8 लफ्ज़ी था, जबकि हिंट की जगह जामनी फूल बना था। तोरान ने अपने दिमाग को बहुत दौड़ाया, मगर कुछ समझ ना आया। तभी उसको एकदम जामनी फूल से लेवेंडर याद आया और जब तोरान ने इसे कोड की जगह लिखा, फ़ोन खुल गया। एक अजीब सी खुशी थी जो तोरान को लॉक ओपन होने पर हुई, जबकि लॉक खुलने के बाद स्क्रीन पर भी लेवेंडर के फूलों के वॉलपेपर थे। बहरहाल तोरान ने किसी और तरफ जाने के बजाय सीधा चैट की तरफ का रुख किया। उसे अब समझ आया कि बारान के फ़ोन पर हर जगह ये फूल क्यों लगा रखे थे। बारान ने फ़ोन पर हर जगह ये फूल क्यों लगा रखे थे? क्योंकि उसने दिलारा के नाम के साथ भी लेवेंडर का फूल लगा रखा था। एक भूली भटकी सी मुस्कुराहट तोरान के चेहरे का अहाता कर गई। खुद वो भी उठकर बेदिली से रेडी हो रही थी। रात बी को कह तो दिया था कि वो रेगुलर केयर यूनिट जाएगी, पर अब हर चीज से उकताहट हो रही थी। दिलारा। तोरान ने हिम्मत इकट्ठी की और मैसेज में उसका नाम लिखकर भेजा, वो जो अपने हेयर स्टाइल में पिन्स लगा रही थी। मैसेज नोटिफिकेशन पर वहीं से घूमी। इसने वहीं खड़े खड़े मैट्रेस पर तिरछे और उल्टे पड़े फोन को घूरी दी। फिर वो लपक कर फोन तक आई। उसने हाथ बढ़ाकर फोन उठाया। जब स्क्रीन अपने सामने की तो बारान का मैसेज देखे वो अपनी जगह स्टिल हो गई। आगे इसे मेरी याद। दिलारा ने फौरन चैट में जाते कॉल की, मगर दूसरी तरफ से कॉल डिक्लाइन हुई। तोरान ने बौखलाकर जल्दी से कॉल काट दी। दिलारा के गाल गुस्से से फूले। तुमने मेरी कॉल काटी, मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगी। मुझे छोड़कर जाने की हिम्मत की, ऊपर से अब मेरी कॉल भी काट रहे हो। क्या मरना चाहते हो मेरे हाथों? बारान यल्तरम। बहुत सारे एंग्री और गसील शक्ल वाले इमोजीज के साथ वो मैसेज लिखकर भेजे, वहीं गाल फुलाए बैठी। इसे कहाँ इल्म था वो ये सब बारान को नहीं, तोरान से कह बैठी है। इसे एक मैसेज से ही वो इतना तो जान गया कि इस पार बैठा वो गर्म खून उसी का है। मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंसा हूँ। एक मिशन कह लो। कॉल या वॉइस मैसेज ना सुन सकता हूँ ना कर सकता हूँ, और मुझे तुम्हें खुद बताने के लिए कि मैं ठीक हूँ जान जोखिम में डालकर फ़ोन तक पहुँचना पड़ा। बस कुछ दिन हैं, मुश्किल ज़्यादा बड़ी नहीं, इसलिए फ़िक्र मत करना, मैं ठीक हूँ। तुरान ने ये सब टाइप करने के बाद एक नज़र बैकग्राउंड से टेक लगाकर नाश्ता करते बारान को देखा, जिसे नर्स कुछ साथ सवाल जवाब भी कर रही थी। फिर वो मैसेज तुरान ने दिलारा को भेज दिया। मैसेज मिलते ही दिलारा ने बेकरारी से ओपन किया। उसका चेहरा तारीक पड़ा, परेशानी से आधी हुई। मैं ठीक नहीं हूँ, बताओ मुझे बारान क्या मुश्किल है? मैं तुम्हारी मुश्किल हल करने वहां आ जाऊं? प्लीज बताओ तुम ठीक तो हो? किसने तुम्हें इतना मजबूर किया? मुझे जब जब तक सब बताओगे नहीं, मैं परेशान होना और तुम पर गुस्सा होना बंद नहीं करूंगी। सुना तुमने? इस अब की बार रोतू उदास और बेहद गमज़दा इमोजीज के तूफान के साथ मैसेज भेजे। वो सांस रोके जवाब की मुंतजिर हुई, जबकि दौरान ने काउच पर टेक लगाते मुस्कुराकर फिर से कुछ लिखना शुरू किया। मिलकर तफसील बताऊंगा, आई प्रॉमिस। तुम ठीक हो?
तोरान का अंदाज खूबहू बारान सा था, तभी तो दिलारा को शक ही ना हुआ अभी तक कि ये सब बारान नहीं मैसेज कर रहा। नहीं ठीक, बहुत ज्यादा डिप्रेस हूँ। मैं तुमसे नाराज हो गई हूँ। तुमने मुझे बहुत अकेला कर दिया है, बहुत ज्यादा अकेला बारान। मुझे दिन और तारीख बताओ, कब वापस आओगे? अभी और इसी वक्त मुझे बताओ। वो इससे लाड भरे अंदाज में जिद करे आने का पूछ रही थी, और तोरान का दिल भारी हुआ सिर्फ ये सोचकर कि उसकी बेटी अकेला महसूस कर रही है। नहीं बता सकता, तुम अपना ख्याल रखना। मैं ठीक हूँ, तुम भी ठीक रहना। फोन मेरे पास नहीं होगा कुछ दिन, लेकिन मैं जल्द राब्ता करूंगा। तोरान नहीं चाहता था मजीद बात लंबी हो और इसे शक हो कि वो बारान के बजाय किसी और से बात कर रही है, पर वो मजीद दुखी हो गई। बस इतनी सी देर वो मिला था उसे, कि तो और तड़पाने सा था। आई हेट यू। तुम ऐसा करो, दुआ करो मैं मर जाऊं, फिर आकर मेरी कब्र पर 2 घड़ी फातिहा पढ़ लेना। कम से कम इतना वक्त तो होगा ही तुम्हारे पास मेरे लिए, क्योंकि जीते जी तो मैं तुम्हारी हर आती जाती सांस पर मुसल्लत रहूंगी। तुम्हारा सारा वक्त मेरा है। तुम होते कौन हो मुझे जरा सा अपना वक्त देकर तड़पाने वाले? बात करो मुझसे, वरना मैं खुद के साथ कुछ कर बैठूंगी। अब की बार दिलारा ने बिना किसी एमोजी जो भी कहा, वो तोरान की आंखों में सुर्खाई ले आया। वो उठा और बारान की तरफ गया, जिसे नर्स नाश्ता करवा के जा चुकी थी, और वो आराम करने को सर बैग से लगाए आंखें बंद किए हुए था। बारान। तोरान के घबरा कर पुकारने पर बारान ने अपनी भारी आंखें खोले, तोरान की तरफ देखा। तुम्हें दिलारा से बात करनी होगी, वो तुम्हारी वाइफ है। सर पर लोहे की राड के वार की वजह से तुम्हें सोचने समझने में और देखने में मुश्किल हो रही है, पर तुम्हें ये जवाब देना होगा। तुम ये पीछे वाली चैट पढ़ो, तुम्हें काफी हद तक अपना और उसका रिश्ता समझ आ जाएगा। लो। तोरान क्या कह रहा है बारान को ठीक से समझ तो ना आया, पर इसने तोरान के कहने के मुताबिक अपना फोन पकड़ा, जिसके ग्लास की होटल में गिरने की सबब बचत भी हो चुकी थी, क्योंकि कवर बहुत प्रोटेक्टिव था। बारान ने जब चैट देखी तो तोरान की तरफ दूसरी निगाह डाले, सर हिलाकर वापस चैट पढ़ने लगा, जबकि दिलारा मैसेज पर मैसेज कर रही थी। कहाँ हो? पहला मैसेज रोते इमोजी के साथ। तुम मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हो? एक और दर्द भरी शिकायत। मैं मर जाऊंगी बारान, तुम्हारी दिलारा मर जाएगी अगर तुमने मुझसे बात ना की। इस बार जो मैसेज आया, बारान को लगा कहीं सीने के पार टीस जगी है। मैं यही हूँ दिलारा, तुम्हारे पास। उसके कई मैसेजेस के जवाब में बारान का खुद टाइप मैसेज देखे। वो जो रो रही थी, फौरन आंसू गालों पर से रगड़ गई। इसे बताओ तुम ठीक हो। तोरान ने बारान का कंधा थपकाया, खुद वो कमरे से बाहर निकल गया। शायद एक बाप के अंदर के सारे जज्बात शोहर से ज्यादा पावरफुल थे। तुम कहीं नहीं हो, मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हें? दिलारा ने भीगी आंखों से ही स्क्रीन को देखते टाइप किया। बारान ने सर को दर्द पर छुआ, फिर अपने दाएं गाल को। तोरान ने ये नहीं बताया था कि अपनी तकलीफ छुपानी है। मेरे सर पर चोट लगी है और गाल पर भी दर्द है। बाकी मुझे धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। सर में बहुत दर्द है। तो मुझसे मिलने नहीं आओगी? दिलारा ने 2-3 बार मैसेज पढ़ा, पर उसकी आंखें धोखे में ना थी। दिलारा का मानो दिमाग चिकरा कर रह गया। कहाँ बारान इसे जर्मनी आने से मना करता था, कहाँ वो उसे अब खुद कह रहा था मिलने नहीं आई। दिलारा को लगा उसके पूरे वजूद से जान निकल गई हो। मेरी बात सुनो, कॉल पिक करो, ऑडियो कॉल है। दिलारा ने इसे मैसेज किया, फिर इसे कॉल की, जिसे बारान ने दुखते सर के बावजूद पिक की और फोन कान से लगाया। बारान, ये मैं हूँ दिलारा। इतना सारा दर्द किसने दिया तुम्हें? बताओ मुझे, मैं वहां वाकई आ जाऊं। तुमने कहा था वो जगह मेरे लिए सेफ नहीं, फिर अब क्यों बुला रहे हो? अभी तुमने कहा था मिशन में फंसे हो, अब तुम जख्मी होने का बता रहे हो। मुझे ठीक से बताओ क्या हुआ है? इस आवाज को सुनने की देर थी कि बारान को लगा उसके अंदर की सारी बेचैनी और तकलीफ को आराम आ गया हो, जैसे वो उसका मरहम हो। मिशन में ही थोड़ा जख्मी हो गया था, लेकिन मैं ठीक हूँ। तुम मत आओ, अगर मैंने मना किया था मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास, ओके? बारान ने उसकी आवाज का दर्द महसूस करते खुद बहुत प्यार से हौसला दिया, पर दिलारा की आंखें सुर्ख होकर बरसने लगी।
तुम ठीक हो ना बारहान? अजीब सी बातें क्यों कर रहे हो? मुझसे कुछ मत छुपाना। दिलारा की आवाज रोने से बदली, लहजे में खराशें आई तो बारहान से बर्दाश्त ना हुआ। कुछ नहीं हुआ, तुम रो मत। थोड़ा सर दर्द है तभी बहकी बातें कर रहा हूँ। बारहान ने गहरा सांस लेते मामला संभाला, पर वो खदशात में डूब चुकी थी। सर की चोट का हवाला दिलारा की जान जिस्म से खींच रहा था। खूब सो ऐसा ही हो। तुम्हारी ये बहकी बातें सुनकर मैं सारी नाराजगी भूल गई। तुम मेरी दुआओं के हिसार में हो। इन लम्हों में जब तुम्हें मेरी बाजू गले ना लगा सकी, मेरी दुआएं लगाएंगी। तुम ठीक हो ना बारान? प्लीज झूठ मत बोलना। मैं तुम्हारे झूठ में नहीं आऊंगी। वो इसे वही हिसार बख्श रही थी जो कभी बारान ने उसे बख्शा। दिमाग में वो लम्हा धुंधलाया सही पर बेदार हुआ। बारान के दिल ने गवाही दी कि इस बार ये भारी सांसें उसकी मलकियत में आती हैं। तड़पता परेशान दिल उसकी मोहब्बत से भरा है। थोड़ा दर्द है, लेकिन तुम्हारी आवाज़ सुनकर वो एक तरफ हो गया। अब मैं सो जाऊं? मैं तुमसे ठीक होकर फिर बात करूंगा। तुम कॉल करोगी? वो उसके लहजे पर परेशान हुई। ये उसका बारान नहीं लग रहा था कि तुम बदहवासी का जहां था कोई। करूंगी बारान, बस कहीं गुम मत जाना, मुझसे राब्ते में रहना। दिलारा ने बहुत हिम्मत के साथ जुमला मुकम्मल किया और बारान ने कॉल जब बिना मजीद कुछ कहे काटी तो वो कटी काल पर बेख्तियार रो पड़ी। गहरे सांस लिए वो बाकायदा कांप रही थी। उसकी हिचकियां बन गई। न जाने किस खदशे पर उसकी ये हालत हो गई, लेकिन ये ज्यादा तवील ना हुआ। वो सारा कर्ब अपने अंदर दबाए कमरे से बाहर आई। इसने बी के साथ कुछ नवाले नाश्ते के भी लिए और उनके साथ चली गई। उसकी हालत ऐसी थी कि कभी भी उसका दिल फट जाता। इसे पता चल गया था बारान को क्या हुआ है। उसका सबसे बड़ा डर उसके सामने आ चुका था और वो इस बार डरने या भाग जाने के बजाय उसका डटकर मुकाबला करने वाली थी। आलियान के बर्लिन आमद की खबर तोरान को बारान के फोन से ही हुई। इसने एड्रेस मांगा तो तोरान ने इसे हॉस्पिटल ही का पता दिया, जबकि खुद तोरान सुबह से यही था। जबकि बुराक और अमारा अपने काम पर लगे थे। जब एड्रेस हॉस्पिटल का मिला तब आलियान की परेशानी बढ़ी। वो फौरन मतलूबा हॉस्पिटल पहुंचा तो उसे रिसेप्शन पर ही खड़े तोरान को देखकर रुकना पड़ा। तोरान इसी के इंतजार में खड़ा था। अच्छा किया तुम आ गए, उसे अपने साथ लेकर जाना आलियान। तोरान ने हतमी फैसला सुनाया, पर आलियान चलता हुआ ठीक तोरान के सामने आ रुका। दोनों की आंखों में साफ साफ तलहियों के साए हलकोर रहे थे। मैं उसे लेकर ही जाऊंगा, पर तुम्हें छोड़ दूंगा ऐसा सोचना भी मत। क्या चल रहा है यहाँ? तुम जेल से बाहर कैसे हो? तुम दो का इत्तेहाद क्या वाकई सच्ची खबर थी? और किस किस्म का मिशन है? बारान हॉस्पिटल में क्यों है? तोरान मजदूर, बताओ। एक ही सांस में आलियान ने ढेर सवाल कर दिए कि बिना सोचा कि सामने वाला आदमी थका हारा हुआ है। तोरान और आलियान एक ही उम्र के थे, लेकिन तजुर्बे और तकलीफ अलग अलग थी। इससे मिल लो, मैं सारी तफसील उसके सामने बताता हूँ ताकि वो भी सुन ले। उसे काफ़ी कुछ भूल गया है, थोड़ी देर के लिए सही, पर ये सब फिर से सुनेगा तो मुमकिन है उसे सिचुएशन समझने में आसानी हो। तोरान ने मतानत से दरख्वास्त की तो आलियान ने जबरन ही सही, पर सर हिलाते उसकी बात मानते उसके हमरा कदम बढ़ाए। मगर वो दोनों जैसे ही कमरे में दाखिल हुए, वहां ना बारान था ना उसका फोन। वो दोनों ही परेशानी से अंदर आए। दोनों ने पूरा कमरा छान मारा, पर ना तो वहां बारान का कोई नामो निशान था, ना ही उसके फोन का। फिर जैसे उसे बेड के नीचे गिरा बारान का फोन नजर आया। फोन यही था, पर बारान कहीं ना था। तशवीश बढ़ गई। ओ मेरे खुदा, अब ये कहाँ चला गया? तोरान ने सदमे से अपना सर थामा, और यही हालत आलियान की थी। इस हालत में वो कहाँ जा सकता था? रिसेप्शन पर जाकर पूछते हैं। आलियान ने मुनासिब हल दिया, जिस पर वो दोनों कमरे से निकलकर हॉस्पिटल रिसेप्शन पर पहुंचे। वहां बारान के बारे पूछा तो उन्होंने सिरे से लाइल्मी का इजहार किया। सीसीटीवी फुटेज, हाँ, इससे पता चलेगा वो कहाँ गया, लेकिन ये हॉस्पिटल वाले देंगे क्या हमें फुटेज? तोरान ने परेशानी के संग हल सोचा, पर ये अगला काम आलियान ने किया। न जाने इसने रिसेप्शनिस्ट को क्या कहा कि फौरन वो डरकर सारी फुटेज दिखाने पर राजी हो गई। जबकि बाहर मेन एंट्रेंस की फुटेज देखने और छानने के बावजूद बारान कहीं भी बाहर जाता दिखाई ना दिया। जान तो इन दोनों की सूली पर अटक चुकी थी।
جبکہ دوسری طرف باران گلدرم کو جمنائے کے لوگوں نے بہت رازداری سے ہاسپٹل سے نکلوایا، پھر وہ اسے آذربائیجان پہنچانے والے تھے، اور باران کو ان لوگوں نے ہیوی میڈیسن کی ڈوز دی تھی تاکہ وہ آذربائیجان پہنچنے تک ہوش میں نہ آئے۔ آلیان اور توران نے اپنے تئیں ہر جگہ باران کو تلاش کر لیا تھا۔ رات کے 8 بجنے تک وہ لوگ باران کی تلاش کرتے رہے، اور پھر 8 بجے کے قریب ان کو ایک مخبر کی طرف سے خبر ملی کہ ایئرپورٹ کے راستے میں آتے ایک روڈ سائڈ کیمرے سے گزرتی گاڑی میں باران گلدرم کو دیکھا گیا ہے۔ توران کے آدمی نے اس فوٹیج کا ایک بلر سا امیج بھی بھیجا۔ جمنائے وہی ہو سکتا ہے اس کے پیچھے، خبیث آدمی مجھ سے نہیں بچے گا، لعنت ہو اس پر۔ توران نے سخت بے بسی سے چلاتے ہوئے افسوس کیا، اور یہی حالت آلیان کی تھی۔ اب کیا ہوگا توران؟ ہم باران کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ آلیان کی آواز یہ پوچھتے کانپی۔ توران اس وقت براق کو کال ملا رہا تھا جب آلیان کی تکلیف میں ڈوبی بات پر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ باران کو آذربائیجان لے کر گئے ہیں، ہمیں بھی نکلنا ہوگا۔ یہاں کا کام میرا آدمی براق دیکھے گا، میں اور تم پہلی فلائٹ سے آذربائیجان جائیں گے۔ توران نے فیصلہ کیا۔ جبکہ دوسری طرف سے براق نے کال پک کی تو توران نے اسے تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ جبکہ آلیان اور توران کو 2 گھنٹے بعد کی فلائٹ مل گئی تھی، لیکن یہ 2 گھنٹے ان کے کانٹوں پر گزرنے والے تھے، یہ طے تھا۔ آلیان نے حویلی والے سب لوگوں کو بس ٹھیک کا ہی بتایا تاکہ وہاں کوئی پریشان نہ ہو۔ وہ پورا دن ٹھیک نہیں تھی، اس کے سر میں صبح سے شدید درد تھا، پھر بھی وہ کیئر یونٹ میں لائے آج کے دن کے سارے پیٹس کا معائنہ کرتی رہی۔ عزیزہ ایک سیمینار میں چلی گئیں تو پیچھے سے دلارا نے ہی سب سنبھالا۔ وہ خود کو بزی رکھنے کے جتن کرتی نظر آئی۔ اس نے ذرا سے ناشتے کے بعد پورا دن صرف 2 کپ کافی پی، وہ بھی اس لیے کہ اپنے چہرے پر چھائی تکلیف اس کافی کی آڑ میں چھپا سکے جو آنکھوں کو بھوجل کر رہی تھی۔ وہ 8:30 تک عزیزے اور بینی کے ساتھ واپس گھر پہنچ گئی۔ بینی کو دلارا نے گود میں ہی اٹھا رکھا تھا۔ عزیزے گاڑی پار کر رہی تھی جبکہ دلارا بینی کو لیے گھر کی طرف چل دی۔ اس نے گھر میں گھستے ہی بینی کو گود سے نیچے اتارا اور کچن میں گئی۔ بینی بھی پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ دلارا نے بینی کو اس کا کھانا دیا، پھر وہ وہیں باہر سٹنگ ایریا میں رکھے کاؤچ پر بیٹھی اور بینی کو کھانا کھاتا دیکھنے لگی۔ دلارا، مانوس سی پکار پر دلارا نے جب گردن پھیری تو عشا اپنے بال باندھتی ہوئی کمرے سے نکل رہی تھی۔ دلارا نے بے دلی سے اس پر سے نظر ہٹا کر واپس بینی پر ڈالی تو عشا خود ہی آ کر دلارا کے پاس بیٹھے اس کا ہاتھ زور سے اپنے ہاتھ میں جکڑ گئی۔ دلارا کا ہاتھ آگ ہو رہا تھا۔ عشا نے گھبرا کر اس کا چہرہ اپنی سمت موڑا تو وہ گرے آنکھیں بھی سخت کرب میں مبتلا نظر آ کر عشا کا ہر اگلا سانس بھاری کر گئی۔ آلیان سے بات ہوئی تھی میری، وہ کہہ رہا تھا باران ٹھیک ہے، پریشان مت ہو میری جان۔ عشا کے دلاسے پر وہ آزردگی سے مسکرائی اور عشا کا ہاتھ اپنے جبڑے سے ہٹا کر چہرہ موڑے پھر سے بینی کو دیکھنے لگی جو اپنا کھانا مزے سے کھا رہی تھی، لیکن پھر بیچ بیچ میں وہ دلارا کے پاس آ کر رک جاتی جیسے اسے اپنی مالک کی اداسی بھوک مٹانے نہ دے رہی ہو۔ میں پریشان نہیں ہوں، آپ تھک گئی ہوں گی، اتنی لمبی فلائٹ سے جا کر ریسٹ کریں۔ وہ گردن پھیرے ہی ذرا جھک کر بینی کے بالوں کو سہلاتی روٹھے پن سے بولی، میں تمہیں دیکھ کر فریش ہو جاتی پر تم ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ادھر دیکھو نا دلارا، مجھے پریشان مت کرو۔ اس بار عشا نے اسے چاروں ناچار خود کو دیکھنے پر مجبور کیا تو وہ عشا کو دیکھنے لگی، بالکل اداس اور ویران لگ رہی تھی۔ میں ہوں تمہارے پاس، آ جاؤ۔ عشا نے اسے اپنی بازو کھول کر سینے لگنے کا کہا پر وہ بے دلی سے منہ موڑے اٹھ گئی۔ اسے یوں اپنے کمرے میں جاتے عزیزے نے بھی دیکھا۔ عشا نے بے اختیار انے کو دیکھا اور اٹھ کر ان تک گئی۔ اس کے پاس جاؤ، زبردستی اپنا آپ دو اسے عشا، وہ پورا دن بولی نہیں اور مجھے لگتا ہے میں پورا دن سانس نہیں لے سکی، جاؤ اس کے پاس، میں ڈنر لگواتی ہوں۔ عشا کو خود سے گلے لگانے کے بعد عزیزے نے اسے تاکیداً سمجھایا تو وہ فوراً سر ہلائے تابعداری میں واپس پلٹی اور دلارا کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دلارا چپ چاپ جا کر کوٹ اتارے میٹرس کے کنارے بیٹھی اور پاس ہی کوٹ اور فون رکھ دیا۔ سر جھکائے تھی جب عشا پھر اس کے پاس جا کر بیٹھی۔ دلارا ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میرا بچہ اداس اور پریشان ہے تو بتاؤ میں کیسے پرسکون رہوں،
جو بھی بات تمہیں کھا رہی ہے مجھ سے شیئر کر لو دلارا، میں تمہارے لیے آئی ہوں۔ بازو دلارا کی گرد حائل کرے ایشا نے اس کے بالوں میں پیار سے انگلیاں پھیرتے التجا کی تو دلارا نے سر اٹھا کر ایشا کی طرف دیکھا۔ میں اپنی کوئی تکلیف آپ سے نہیں بانٹنا چاہتی، آپ کی اپنی بہت ہوں گی، نئی پرانی، مجھ سے اپنا دامن بچائیں، اگر مزید اذیت سے نہیں گزرنا چاہتی، مجھے میری بی کے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں، مجھ سے ہمدردی مت جتائیں مس عشا، مجھے اکیلا چھوڑ دیں پلیز، میں آپ کی منت کرتی ہوں، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، میرے لیے دوبارہ مت آئیے گا۔ دلارا نے یہ کر کے شاید عشا کو اپنے آنسوؤں سے بچایا تھا کہ ممکن ہے ایک ماں اپنی اولاد کو بے بسی سے روتا اور چیختا نہ دیکھ سکے، لیکن عشا کی آواز ہی جیسے کھو گئی، ہلکی کسی پوائنٹ پر دباؤ پڑا، پورا وجود شل سا محسوس ہوا۔ میں اس قابل بھی نہیں کہ تم مجھے یہ کہہ سکو ماما مجھے تکلیف ہو رہی ہے، ماما کا ایک حق تمہیں پرسکون کر دے گا تو ابھی جان، سکون نہ کر دے تو ابھی جان لے لینا میری، ایسے اذیت پسند نہیں بنتے میری جان، یہ صرف ہمارا نقصان کرتا ہے۔ وہ بھی اذیت پسند بننے کا شوقین ہے لیکن آج اس کا اندر کھوکھلا ہو چکا ہے۔ یہ ایک ایسا حوالہ تھا کہ دلارا کی ساری توجہ سلب کر گیا، حالانکہ یہ عشا سے غیر دانستہ طور پر ہوا۔ کس کا؟ وہ بے تاثر ہوئے بولی۔ تمہارے باپ کا۔ عشا کے لہجے میں حقارت و تکلیف ساتھ کھلی۔ ان سے مل کر آئی ہیں؟ دلارا سپاٹ ہوئی جبکہ عشا کو سمجھ نہ آئی ہاں کرے یا انکار، لیکن صرف نفرت جتائی بس۔ عشا نے نظریں سے چرائیں تو دلارا نے اس کا چہرہ پکڑتے اپنے سامنے کیا۔ عشا کی آنکھوں میں سرخائی سی گلی۔ کیا نفرت کرنی اس دل کے لیے آسان ہوتی ہے جس نے پاگل پن کی حد تک محبت کی ہو؟ وہ ایک سادہ سا سوال کر رہی تھی پر عشا کے پاس جواب نہ تھا کہ دلارا کی چاہت سمجھنا اس کی ماں کے لیے بہت مشکل تھا۔ مجھے اس سے نفرت نہیں ہے، نہ کبھی ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے بھلے میری پوری زندگی برباد ہو گئی ہو پر اس کی وجہ سے ہی مجھے تم ملی، اس دنیا میں میرے ہونے کی واحد وجہ۔ تو اگر اس نے مجھے جیتے جی مارا تھا تو تمہیں دے کر جینے کی وجہ بھی دی تھی۔ ایسے شخص سے پوری دنیا بھی نفرت کر لے، مجھ سے نہیں ہو سکے گی۔ تم بالکل اس جیسی ہو، بالکل توران کا فیمیل ورژن۔ سنا تھا میں نے کہ بیٹیاں باپ پر ہوتی ہیں پر تم بالکل اس کی کاپی ہو، میں اس سے کیسے نفرت کروں؟ جب تمہیں دیکھتی ہوں یا سوچتی ہوں اس سے نفرت کا زبردستی کا سارا بھرم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ عشا نے اپنی ساری بے بسی کہی تو دلارا کی آنکھیں اچانک ہی درد سے نکلتی محسوس ہوئی۔ مجھے بھی نفرت نہیں ہے ان سے، نہ آپ سے، لیکن آپ دو مجھے نہیں چاہیے۔ دلارا نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا اور چہرہ بھی جھکا لیا۔ وہ جھوٹ بولنے میں بہت بری تھی، اس پر بھی توران جیسی لگی، لیکن مجھے تو تم چاہیے ہو، اپنے دل سے لگی ہوئی۔ تم نے جاتے ہوئے گلے لگانے کی اجازت دی تھی نا، میرے جیتے جی واپس مت لو، ایک بار دیکھ لو گلے لگ کر، اگر ذرا بھی اچھا نہ لگا تو دوبارہ مت لگنا، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی۔ عشا کی تڑپ اور گر گڑانے پر وہ رحم دل ہوئی، پھر سے عشا کو دیکھنے لگی جو اپنی دونوں بازو کھولے منتظر تھی۔ دلارا نے اسے دھتکارنے کے بجائے گلے لگ کر اپنایا تھا اور جس گرم جوشی اور تڑپ کے سنگ عشا نے اسے اپنے وجود کا حصہ بنائے، ممتا بری محبت دی، نہ چاہتے ہوئے بھی دلارا کا دل بھاری سا ہونے لگا۔ مجھ سے زیادہ دیر گلے نہیں لگا جاتا، سوری عشا۔ وہ بہت جلدی دور ہو گئی، اس کے اندر اضطراب بھرا ہوا تھا۔ عشا نے اسے بالکل مجبور نہ کیا۔ کوئی بات نہیں، میرے سینے میں اتنی دیر میں ہی ٹھنڈک بھر گئی، کچھ کھایا میرے بچے نے؟ عشا کے یوں پیار اور توجہ دینے پر دلارا کی تکلیف اسے سنبھالنی مشکل ہو رہی تھی اور وہ جیسے یکدم چہرے پر دونوں ہاتھ رکھتی رو پڑی۔ عشا کے لیے یہ لمحہ قیامت ہی تھا۔ میری جان رو نہیں، مما ہے نا پاس۔ عشا نے اس کو پھر سے خود سے لگایا پر وہ نفی کر رہی تھی، اس کے پاس کوئی نہیں تھا، مجھے اس کے سوا کوئی نہیں چاہیے، وہ بہت دور ہو جائے گا مجھ سے، کچھ نہیں رہے گا میرے پاس، سب ختم ہو جائے گا۔ اس کے آنے سے پہلے میں بہت اچھے سے جی رہی تھی، مجھے چھوٹی موٹی تکلیف تھی پر ایسی کبھی محسوس نہیں ہوئی، نہ مجھے پتا تھا ہم کبھی کسی انسان کو بھی جیتے جی رو سکتے ہیں۔ اس نے مجھ سے بات کی، وہ میرا بحران نہیں تھا۔ رونے پر وہ قابو نہ رکھ پاتے عشا کو بھی درد سے بھر رہی تھی، خاص کر دلارا کا آخری جملہ۔ کیا کہہ رہی ہو دلارا، وہ تمہارا ہی ہے،
ایسے نہیں رو میرے دل کے ٹکڑے۔ عشا نے اس کے آنسو پونجے جو رکنے کا نام ہی نہ لے رہے تھے۔ پورا دن اس نے اپنی ہمت سے زیادہ خود کو سنبھالا تھا۔ نہیں، وہ میرا باران نہیں تھا۔ اس نے کال بند کرنے سے پہلے مجھے آئی لو یو نہیں کہا۔ باران کو تو پتا ہے مجھے اس کے ایسے پیار کی ضرورت اور عادت ہے۔ اس نے نہیں کہا۔ اس سے کہا ہی نہیں گیا۔ سب ختم ہو جائے گا۔ میرے لیے شاید وہ بنا ہی نہیں، تبھی بار بار مجھ سے چھن جاتا ہے۔ نہیں ہے وہ میرے لیے۔ وہ ہمیشہ اپنی تکلیف مجھ سے چھپانے والا آج مجھے چھوٹی چھوٹی تکلیف بتا رہا تھا۔ وہ باران میرے باران سے بہت الگ تھا۔ وہ باران جس سے میں پیاری تھی وہ کھو گیا ہے، ہمیشہ کے لیے کھو گیا۔ تو کیا کروں گی ماما؟ وہ اس قدر بکھری ٹوٹی اور بے حال تھی کہ اس نے عشا کو ماما پکار کر اپنی تکلیف کا حل مانگا، اور عشا نے اسے اپنے سینے لگاتے بس اس کی یہ سسکیاں خود نے گھونٹ لی۔ اسے کہیں کھونے نہیں دیں گے، بس رو نہیں، تم اسے ہمیشہ پیاری رہو گی، یقین کرو۔ بس میرا بچہ، جو بھی اسے ہوا ہے پتہ چل جائے گا۔ آلیان اس کے پاس گیا ہے، اس کا بھائی ہے اس کے پاس، وہ باران کو واپس لے آئے گا میری جان۔ اسے رو رو کر پاگل ہو جاؤ گی تم۔ عشا کا دل پھٹ رہا تھا جیسے وہ باران کے لیے رو رو کر عادی ہو گئی تھی، لیکن ایک طرح ہی اچھا ہوا کہ دلارا کی تکلیف باہر نکل گئی، ورنہ نہ جانے دلارا کے اندر کیسی تباہی آتی۔ دلارا کی حالت بالکل نڈھال تھی، تبھی عشا نے اسے تھوڑا سا زبردستی کھانا کھلا کر نیند کی ٹیبلٹ دی اور بخار کی بھی۔ وہ ہوش میں ہوتی تو ضرور اسے منع کرتی، پر عشا نے اسے زبردستی سلایا۔ نیند میں بھی وہ بے چین تھی۔ یہ دیکھنا عشا کے لیے بہت مشکل تھا، تبھی وہ اس کے کمرے کی مین لائٹ آف کرے، باہر آئی تو آلیان کو کال کرنے کی نیت سے اپنے کمرے میں گئی تاکہ اپنا فون لا سکے۔ آلیان اور توران اس وقت ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ کچھ دیر تک ان کی فلائٹ تھی اور تبھی توران نے باران کے فون سے عشا کا نمبر اپنے فون میں سیو کیا۔ اسے سخت پریشانی تھی کہ باران کال کرتے کڈنیپ ہوا ہے یا کال بند ہونے کے بعد۔ توران کو دلارا کی فکر کھائے جا رہی تھی، تبھی اس نے عشا کا نمبر بھی بس اسی نیت سے لیا۔ اس سے پہلے عشا علی کو کال کرتی، اسے ان نون نمبر سے آتی کال روک گئی۔ عشا نے فوری کال ریسیو کی۔ کون ہے؟ عشا کی آواز سنے توران کا دل کمزور ہوا۔ بات نہ کرنے کا فیصلہ لیے اس سے پہلے وہ کال ڈسکنیکٹ کرتا، عشا کی پکار پر تھم گیا۔ تم نے جرأت کیسے کی مجھے کال کرنے کی؟ کیا وہ اسے صرف چند لی بھاری سانسوں سے پہچان گئی تھی؟ وہ حیرت زدہ ہوا۔ بس دلارا کے بارے پوچھنا تھا۔ تم کیا اس کے ساتھ ہو؟ تمہارے پاس اس کی کوئی خبر ہے کیا؟ توران کی آواز فون پر بہت بھاری اور دل چیرتی محسوس ہوئی۔ عشا کو لگا شاید قدرت آج ہی اس کے سارے امتحان لے لینا چاہتی ہے۔ میں اس کے پاس ہی ہوں، ابھی سلا کر آئی ہوں۔ اسے زبردستی، مجھے بتاؤ باران کو کیا ہوا؟ وہ کیوں کہہ رہی ہے کہ وہ اس کا باران نہیں؟ مجھے ہر چیز سچ سچ بتاؤ توران، میری بیٹی کی جان حلق میں اٹکی ہوئی ہے اس وقت، خدا کے لیے جھوٹ مت بولنا۔ عشا نے کوئی ذاتی بات خود بھی نہ چھیڑتے صرف اپنی اولاد کی اذیت کا سبب دریافت کیا۔ توران نے بھاری سا سانس بھرا۔ اس کے دماغ پر تھوڑا اثر ہوا ہے چوٹ کا، لیکن ڈاکٹرز نے کہا ہے زیادہ دیر تک ایسی کنڈیشن نہیں رہے گی۔ توران نے غیر واضح جواب دیا تو وہ اور تپ گئی۔ کیسی چوٹ؟ ویٹ، تم جیل سے ہفتے بعد چھوٹنے والے تھے نا، پھر کال کیسے کر رہے ہو؟ کیا تم جیل سے فرار ہو گئے؟ اور کیا تم نے باران کو چوٹ پہنچائی؟ توران، کیا تم نے باران کو زخمی کیا؟ عشا کا دماغ اس وقت ابل چکا تھا جبکہ اس شخص کا دل جل رہا تھا۔ باران میری بیٹی کی زندگی ہے، میں اسے کیوں چوٹ پہنچاؤں گا؟ یہ سب باتیں فون پر نہیں بتائی جا سکتی۔ ہو سکے تو میری اگلی کال کا ویٹ کر لینا اور تب تک دلارا کو سنبھال بھی لینا۔ توران نے بھی سخت اکتا کر حالات کی نزاکت واضح کی۔ وہ صرف میری بیٹی ہے، سمجھے تم اس کے وجود سے نفرت جتا چکے ہو۔ تم نے اس کو مار دینے کی صلاح تک دی تھی مجھے کہ پیدا ہی نہ کرتی یا اسے کوک میں لیے ہی مر جاتی۔ عشا کی آنکھوں میں خون آشام سرخی اتر آئی۔ صرف تمہاری بیٹی ہے تو پھر میرے جیسی کیوں ہے؟ توران نے اذیت سے پوچھا، اور یہ سوال اس کو چپ لگانے کے لیے کافی تھا۔ اس کی بدقسمتی، دور رہو اب میری بیٹی سے۔ عشا کی آواز دب گئی۔ اس کا ایک ایک آنسو میرے دل پر گرتا ہے، وہ میری بیٹی ہے عشا، اور تم اس سکھ سے مجھے محروم نہیں کر سکتی کہ میں ایک بیٹی کا باپ ہوں۔ تم لعنت بھیج دو مجھ پر، تمہاری بنتی ہے اس کے دل میں میرے لیے زہر مت بھرنا۔ مجھے اس سے ایک بار ملنے کے قابل رہنے دینا
پلیز۔ وہ توران کی التجا پر دکھی ہوئی۔ کیا وہ ایسی لگتی تھی توران کو کہ زہر بھرتی؟ میں تو ابھی تک اس کے دل میں اپنے لیے بھری ناراضگی اور تکلیف ہی نہیں مٹا سکی۔ تمہارے لیے کیا زہر بھروں گی؟ مجھے فرصت ہی نہیں اس کی۔ عشا کو وہ دکھ پہنچا گیا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی، اور اس کا توران کو بھی دکھ ہوا۔ کیا تم مجھے اس کی تصویر بھیج سکتی ہو؟ بہت دیر بعد وہ کچھ بولنے لائق ہوا۔ ایک آنسو عشا کی آنکھ سے ٹپکا۔ یہ وہ توران تو نہیں تھا جس سے وہ جرمنی میں مل کر سب ختم کر آئی تھی۔ کیا سچ میں اس کی پرواہ ہے تمہیں؟ عشا کی آواز یہ پوچھتے ٹوٹ سی گئی۔ میرے دل سے پوچھو کتنی پرواہ ہے؟ وہ دگنا اذیت میں ڈوبا بولا تھا۔ نہیں، میں نے تمہارے دل سے عرصہ ہوا تعلق توڑ دیا۔ خود پوچھ کر بتا دو۔ عشا نے خود اذیتی کی حد کی۔ اس کی تصویر بھیج دو۔ ایک بار پھر التجا آئی۔ سو رہی ہے وہ۔ عشا نے اپنا رخ واپس دلارا کے کمرے کی طرف کیا تو اسے سوتا دیکھے اس شخص کو بتایا۔ میرے فون میں اس کی کوئی تصویر نہیں، کیونکہ وہ تمہاری طرح فوٹو الرجک ہے۔ اچھے ہوتے ہیں وہ لوگ جو تصویروں میں خود کو قید نہیں کرتے۔ کوئی بعد میں ان تصویروں کو دیکھ دیکھ کر رو نہیں سکتا نا۔ عشا کے لہجے میں دنیا جہاں کا درد اترا، اور توران اس بار دھیما سا مسکرایا، دلارا کے واقعی خوبہو خود جیسا ہونے پر۔ ایک بنا لو سوتے میں، کیا احسان کرو گی یہ مجھ پر؟ وہ آدمی عشا کو اس وقت دنیا کا سب سے پیارا باپ لگا۔ اس احسان کی قیمت لوں گی۔ وہ سوداگر بنی فوراً بولی، قیمت میں جان دے سکتا ہوں۔ میرا بیمار دل اب صرف میری بیٹی کا ہے۔ دوسری طرف بھی اذیت سے فیصلہ سنایا گیا۔ وہ درد میں گہرا ڈوب کر رہ گئی۔ اس شخص کے بیمار دل کا سنے۔ وعدہ کرو اسے ایک ہی ملاقات میں منا لو گے۔ بہت تکلیف بھری خواہش کی گئی۔ تم نے ایک ملاقات میں منا لیا تھا اسے؟ اصولی سوال جس پر عشا دردناک سانس بھر کر رہ گئی۔ میری بات الگ ہے، تم باپ ہو اس کے۔ عشا نے وجہ دی جو توران کو کچھ پلے نہ پڑی۔ میں یہ قیمت دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کا چہرہ دکھا دو پلیز۔ باران کے فون میں بھی اس کی کوئی تصویر نہیں ہے، ورنہ میں تمہارے نمبر کی طرح وہ بھی چوری کر لیتا۔ توران کی حسرت پر وہ تمام تر نفرت اور غصے کے پگھل کر موم کا ڈھیر ہو گئی۔ اس نے بہت آہستگی سے دلارا کی سوتے میں پکچر لی اور پھر توران کو بھیجی، جس کا ہاتھ وہ پکچر اوپن کرتے باقاعدہ کانپا۔ لیکن جب وہ تصویر کھل کر سامنے آئی تو توران کی آنکھوں میں بس گئی۔ سچ میں وہ سو بھی توران ہی کی طرح رہی تھی۔ تھینک یو سو مچ عشا، اس کا خیال رکھنا باران کے واپس پہنچنے تک۔ بس یہ کہتے ہی توران نے رابطہ توڑا اور پھر سے اپنی آنکھیں رگڑتے اس تصویر کو دیکھنے لگا۔ وہ ایک انچز جیسی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل توران کے مشابہ تھا۔ توران مزدور کو لگ رہا تھا وہ اس معصوم اور دنیا جہاں کے من موہنے چہرے سے شاید کبھی نظر نہیں ہٹا سکے گا۔ آنکھیں سرخ ہو کر پھٹنے والی تھی، پر آنکھوں کی حسرت تھی کہ مٹنے کے بجائے بڑھ گئی تھی۔ تم سے معافی مانگنے تک کی مہلت چاہیے، بس اس زندگی سے اور زندگی کے مالک سے، اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو وہ تم تھی جس کے حصے کا میرا دل روتا ہے اب تک۔ اب دل کی بیماری بھی قبول ہے۔ دل کا روگ ایسا پیارا ہو تو ہزار بلائیں قبول۔ وہ اذیت سے مسکرا کر جانے کتنی دیر اس تصویر کو دیکھتا رہا، جیسے وہ ایک بے جان تصویر نہیں، توران مزدور کا جیتا جاگتا سانس لیتا ہوا پورا جہان ہو۔ جی جناب، تو آج کی ایپیسوڈ بہت زیادہ ایموشنل تھی، اگلی بہت زیادہ تھرلنگ اور دھماکے دار ہونے والی ہے، تو ساتھ جڑے رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، بائے بائے۔